اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان کی فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور مزید دعا ہے پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک سے کسب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے دن باقی تمام دنوں سے افضل ہیں، اور اس کی راتیں باقی تمام دنوں سے افضل راتیں ہیں، لیکن جہاں باقی تمام دنوں سے افضل ہیں، کچھ راتیں تو ایسی ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سی سب سے سردار راتیں ہیں۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اور شب قدر اس ماہ مبارک رمضان کا دل ہے۔ یہ شب قدر کیا ہے؟ اس کے لیے پوری ایک سورہ پروردگار نے نازل فرمائی ہے، جسے ہم سورۃ القدر کہتے ہیں۔ پروردگار نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تنزیل کا ذکر کیا، پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اتنی بڑی عظمت آئی ہے، اور جہاں اس قدر کے معنی کے حوالے سے مختلف آراء آتی ہیں علماء کرام کی، سب سے پہلی یہ ہے کہ قدر کا معنی ہے کہ اس رات میں لوگوں کے مقدر تحریر کیے جاتے ہیں۔ دوسرا قدر کا معنی یہ آتا ہے کہ جو بندہ اس رات میں شب بیداری کرے، بیدار ہو کے اس رات کو گزارے، تو پروردگار اس کے نصیب بیدار کر دیتا ہے، اس کو قدر و منزلت والا انسان بنا دیتا ہے۔ اور تیسری، اس شب قدر کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 نام اور بھی روایات میں آئے ہیں۔ اس کے شرف اور عظمت کی وجہ سے اسے لیلۃ العظمہ بھی کہا گیا ہے، اور لیلۃ الشرف بھی کہا گیا ہے۔ اب جہاں اس کے اعمال کے بارے میں مفصلاً اعمال کی کتب میں موجود ہے کہ اس کی رات میں غسل کر کے مغربین پڑھنا چاہیے، پھر چند سوروں کی تلاوت ہے، خاص نماز ہے، قرآن کا عمل ہے، زیارات ہیں، اور ایک مکمل تفصیل وہ انشاءاللہ سامعین مراجعہ فرمائیں گے اعمال کی کتب میں۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شب قدر کو ائمہ اہل بیت نے کس طرح گزارا ہے، وہاں سب سے پہلے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مشاہدہ اور معائنہ کریں، تو رسول خدا اس ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں بستر کو لپیٹ دیتے تھے، اور پورا آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ دوسری روایت امام صادق علیہ السلام کی میں نے پڑھی کہ ایک مرتبہ آپ بیمار تھے، پھر بھی بیماری کی حالت میں بھی آپ نے شبہ قدر کی راتوں کو مسجد میں گزارنا بہتر سمجھا۔ اور جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اگر طریقے کو دیکھیں، تو جب لیلۃ القدر کی رات آتی تو اس دن آپ بچوں، غلاموں اور نوکروں کو کم کھانا کھلاتے، اور دن کو سلاتے اور آرام کراتے، تاکہ رات کو جاگا جا سکے اور اس رات کی عظمت کو درک کیا جا سکے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی اس رات کے حوالے سے مسالک میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو شب قدر کی رات ہے۔ اب مسلک کے فقہ جعفریہ والے اہل تشیع حضرات وہ یہ کرتے ہیں کہ 19، 21 اور 23 کی راتوں میں سے ایک رات کو شمار کرتے ہیں۔ عموماً 19 کی رات شب ضربت امیر المومنین کے طور پہ منائی جاتی ہے، 21 کی رات شہادت امیر المومنین کے طور پہ منائی جاتی ہے، اور زیادہ تر شب قدر کا زور 23 کی رات کو دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے بھائی اہل سنت وہ 27 کی رات کو شب قدر کی رات شمار کرتے ہیں، اور وہ اس رات کو عمل کرتے ہیں۔ رات چاہے 21 کی ہو، 23 کی ہو یا 27 کی، ہمیں وحدت کا پیغام دینا چاہیے۔ ان برادران کو ہمیں اپنے پاس بلانا چاہیے، اور ہمیں خود ان کے پاس جا کے اجتماعی اعمال کرنے چاہیے، تاکہ ہمیں مسلمانوں کے اتحاد کا ایک پیغام بھی جہاں دینا چاہیے، وہاں پروردگار کے ہاں ایک یک زباں ہو کہ ہمیں پروردگار سے ہم سب کے نصیبوں کی تبدیلی کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی ہر رات با فضیلت ہے، لیکن شب قدر جتنی فضیلت والی رات ہے، مقدروں کے سنورنے کی رات،
لوح محفوظ پر وہ کچھ لکھا جاتا ہے جو کچھ آپ کے سال کے آئندہ کے نصیب میں رزق ہے، خوش بختی ہے، جو کچھ ہے پروردگار اس رات میں شب بیداری کرنا ایک بہت بڑی عظمت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک بہت بڑا احسان رکھتا ہے۔ جہاں مومنین کرام، مسلمین کرام ان راتوں کو گزارتے ہیں، وہاں شب قدر کی راتوں کو ہمیں ایک دوسرے کے لیے باعث فخر اور باعث ادعیاء و مناجات کے طور پر گزارنا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے سہارے ہم سب کو ان راتوں میں بافضیلت راتیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شبوں میں ہمیں محمد و اہل بیت محمد کی سیرت پر چلتے ہوئے شب بیداریاں کر کے اور ہمیں اپنے مقدروں کو سنوار کے اور پروردگار کی رحمتوں کو سمیٹ کے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔